نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ آیت کریمہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمائی جب آپ کوفہ کے راستے پر تھے اور ایک صاحب جن کا نام عبداللہ بن مطیع تھا ان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ آپ سے کہنے لگے کہ اے امام، کوفہ جانا آپ کا خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں، اور شریعت کے اعتبار سے آپ کا جانا ضروری تھا، اگرچہ کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا اور جو خطرہ تھا وہ بھی نگاہوں کے سامنے تھا، تو اب شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جانا بھی تھا اور خطرے سے دوچار بھی ہونا تھا، تو آپ نے ان کے سامنے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اب اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں پہنچنے والی۔ یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، ہمارا کام تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور تقدیر پر ایمان تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا حصہ ہے کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو، لیکن تمہارا اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی اور جو مصیبت نہیں پہنچنی ہے وہ کبھی نہیں پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونے کی خیرات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ مطلب تقدیر پر ایمان، بھروسہ، اور خاص طور سے مصیبتوں کے تعلق سے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری حکایت ہے اس تعلق سے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل، مجھے دکھاؤ کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار کون شخص ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے دکھاؤ کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے۔ تو ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ عبادت گزار سب سے بڑا وہی ہوگا جس کی دن، جس کی راتیں سب اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، ہر وقت وہ نماز میں مصروف ہے، ہر وقت وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہے، ذہن تو یہی جاتا ہے نا۔ یونس علیہ السلام نے جب فرمایا جبریل امی کو، تو جبریل امی یونس علیہ السلام کو لے کر، اللہ کے نبی ہیں یونس علیہ السلام، انہی کا واقعہ ہے جو مچھلی کے پیٹ والا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لے کر گئے کہاں؟ ایک ایسے شخص کے پاس جس کے ہاتھ اور پیر دونوں بیماری کی وجہ سے کٹ کر گل کر گر گئے تھے، یعنی نہ اس کے ہاتھ سلامت تھے نہ اس کے پیر سلامت تھے، اس کو ایسی خطرناک بیماری ہوئی، اب یوں سمجھ لیں کہ آج کل کا کینسر ہو گیا، سڑ گئے جسم کے اعضاء اور اس کے ہاتھ پیر کٹ کے گر گئے۔ جبریل امی لے کر یونس علیہ السلام کو جب پہنچے تو یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار کے پاس لے چلو، تم تو ایسے شخص کے پاس لے کر آئے ہو۔ تو جبریل امین عرض کی، ہاں اللہ کے نبی، یہ اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔
آج اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پیر بھی نہیں ہیں، یہ چل پھر نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کی آنکھ بچی ہوئی ہے اور مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اس کی آنکھ بھی میں لے لوں۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو اس کی آنکھ چلی گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ گئی، اس نے فوراً اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگا، مولا تو نے جب تک چاہا میں نے اپنے جسم کے اعضاء سے فائدہ اٹھایا، اور جب تو نے چاہا تو انہیں واپس لے لیا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیری رضا کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دکھایا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیران ہو گئے اور فرمایا جبریل امین نے کہ جب جب میں نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء لیے ہیں، جب اس کے ہاتھ خراب کیے، جب اس کے پیر خراب کیے، جس وقت بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، اس نے یہی بات کہی کہ اے اللہ جب تک تو نے چاہا میں نے ان اعضاء سے فائدہ اٹھایا، اور آج تو یہ چاہ رہا ہے، تیری رضا اسی میں ہے کہ یہ اعضاء میرے نہ رہیں، تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اے شخص، اس شخص سے کہا جو معذور ہو چکا تھا، اب اس کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، اس سے کہا کہ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ تیرے جسم کو پہلے کے جیسا اچھا کر دے۔ اب آپ سوچیں، ہم اور آپ جس مقام پر ہوتے ہیں، ہماری جو منزل ہوتی ہے کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے، اس کے بعد چاہے جو کچھ ہوتا رہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو انسان اگر بیچارہ ویل چیئر پر ہے تو وہ تو یہی سوچتا ہے کہ بس میں کس طریقے سے کھڑا ہو جاؤں، باقی تو سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس کے پاس جو بھی دولت ہے وہ ساری دنیا کی دولت لگا سکتا ہے کہ بس میں کھڑا ہو جاؤں۔ جو بیچارہ بیڈ ریسٹ ہے اور بیڈ پہ ہی پڑا رہتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، ہل نہیں سکتا ہے، جو قوموں میں لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی چلے تو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب دے دیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح صحت مند ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو انسان ڈائبٹک ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ کسی طریقے سے میری ڈائبٹیز دور ہو جائے اور میں پرہیز وغیرہ چھوڑ دوں، سکون سے گوشت کھا سکوں، چاول کھا سکوں، شوگر کھا سکوں، دوسری چیزیں جو بھی منع ہیں یہ سب کھا سکوں، پھر بعد میں باقی دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے بس تکلیف دور ہو جائے اور ایسا ہو جائے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہر انسان پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن دیکھیں کہ جو اللہ تعالی کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے لیے کون بلا رہا ہے؟ جبریل امی، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو دعا کریں گے تو ان کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمین کہنے والے موجود ہیں۔ نبی کی دعا بھی رد نہیں ہے، نبی کی آمین بھی رد نہیں ہے۔ اتنا اچھا چانس ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گولڈن چانس ہے، اس سے بڑھیا تو کوئی چانس مل ہی نہیں سکتا ہے انسان کو۔ آج ہم اپنی پریشانیوں کے لیے کوئی حج کرتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے نا کہ یہاں نہیں قبول ہوئی وہاں قبول ہو جائے گی، اپنی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں، علماء کرام سے کہتے ہیں، بزرگان دین سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ ماں باپ سے انسان دعا کراتا ہے، جس سے بھی موقع ملتا ہے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ آؤ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا صحیح و سالم کر دے، تو وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا رب اسی میں راضی ہے کہ جسم کے اعضاء، میرے جسم کے پارٹس نہ رہیں تو میں بھی اسی میں راضی ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے خلاف کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ نے کہا واللہ ایسا شخص تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو جبریل امی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی،
اللہ کا قرب پانے میں سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ جب وہ مصیبت ڈالے تو اس پر صبر کرو، اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ. بولیے سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے. سب سے اچھا راستہ جبریل امین کہتے ہیں، سب سے عمدہ راستہ یہی ہے کہ جب اللہ مصیبت ڈالے اس پر راضی ہو جاؤ. یہ اللہ کا قرب پانے کا سب سے عمدہ راستہ ہے. اب ذرا دیکھو اور کربلا کی طرف اپنا رخ کیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور جو بھی مصیبت آنے والی ہے ہر مصیبت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیسے تیار ہیں؟ آپ نے آگے سفر جاری رکھتے ہوئے جب آپ کوہ ذیہشم ایک مقام ہے وہاں پہنچے تو 61 ہجری شروع ہو چکی تھی اور محرم الحرام کا پہلا دن تھا، پہلی تاریخ تھی. آپ اس مقام پر پہنچے، دوپہر کا جب وقت ہوا تو حر بن یزید تمیمی اپنے ساتھ قریب 1000 لوگوں کو لے کر کے پہنچ گئے، اور آئے اسی نیت سے تھے کہ اب عبید اللہ بن زیاد کو پتا چل گیا تھا کہ حسین کہاں ہیں، تو اس نے بھیجا اسی لیے ان کو کہ جاؤ اور جا کر کے حسین کو گھیر لو اور ان کو کوفہ لے کر آؤ، وہ واپس یا کہیں ادھر ادھر جانے نہ پائیں. حر بن یزید تمیمی جب پہنچے تو جس مقام پر تھے وہ جگہ کافی دور تھی. آج بھی آپ جائیں تو دیکھیں کہ کوفہ سے بغداد کافی دور پڑتا ہے، کوفہ سے کربلا کا جو مقام ہے کافی دور ہے. تو حر بن یزید تمیمی اپنے لشکر کے ساتھ آئے، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی. جب پہنچے تو سخت گرمی سے اور پسینے سے شرابور تھے، پیاس بھی لگی ہوئی تھی. امام حسین نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں پانی کا چشمہ تھا اور آپ کے سپاہی اس جگہ پر قابض تھے، لیکن امام حسین تو بڑے دل والے ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. کیا دشمنی، کیا عداوت، سخاوت اور فیاضی میں تو بے مثل و بے مثال ہیں. معلوم ہے کہ یہ لشکر ہمیں ہی گھیرنے کے لیے آیا ہے، مگر ان کے لشکروں کو کیا، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پینے اور جمع کرنے کی اجازت عطا فرما دی. یہ اخلاق خاندان نبوت کے علاوہ کہیں اور ملے گا بھی نہیں. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں نا، بہت سے معجزات ہیں، اور کچھ تو ایسے معجزات ہیں جو قیامت تک رہنے والے ہیں. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. بہت سے معجزات ہیں، ان میں ایک معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حضور کا اخلاق ہے. حضور کا اخلاق بھی بہت بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے اخلاق کسی نبی کے علاوہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اتنا بڑا دل، اتنی فیاضی، اتنی رحمت کرنا، اتنا معاف کرنا، یہ نبی کا ہی خاصہ ہوتا ہے. جیسے نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی کو معاف کیا، اپنے چچا کا سینہ چاک کرنے والے کو معاف کیا، ان کو نیزہ مارنے والے کو معاف کیا، اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جس نے تکلیف پہنچائی، ان کا حمل ضائع ہو گیا، اس کو بھی معاف کیا. حضور نے مکے کے لوگوں کو جنہوں نے ستایا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، سب کو معاف فرمایا. اتنا بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی کا ہی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کے اخلاق کا اگر مظہر دیکھنا ہے، ان کی شان کا نظارہ دیکھنا ہے، تو ایسے اخلاق کا مظہر اور ایسے اخلاق کا نظارہ حضور کی اہل بیت پاک میں ہی نظر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو بھی ایسا عطا فرماتا ہے، خاص طور پر لیکن اہل بیت میں ہی ایسا مزاج ملتا ہے جو حضور کے گھر والے ہیں. چاہے بات وہ غوث اعظم کی کریں یا خواجہ پاک کی کریں، یہ جتنے بھی سادات کرام، اہل بیت کرام ہیں، ان کے اندر ہی وہ اخلاق کا معیار نظر آئے گا کہ اللہ اکبر، اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو اجازت دے دی کہ چلو پانی پیو سب لوگ. یہی لوگ آگے چل کے پانی بھی بند کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو امام حسین کے گھر کے 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دینے والے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دینے والے. بڑوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اور جانوروں کی بات ہی چھوڑ دیجئے. مگر واہ رے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اخلاق کی عمدہ مثال پیش فرمائی ہے. ان کو بھی اجازت دے دی، ان کے جانوروں کو بھی پینے کی اجازت دے دی. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، سب نے
پانی وغیرہ پیا اور آرام کیا. ظہر کی نماز کا وقت آیا تو اذان دی گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نماز سے پہلے آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، کوفے کے لوگوں نے یعنی آپ لوگوں نے ہی ہمیں خط لکھ کر بلایا تو ہم آئے. اب تم ہمیں کو گرفتار کرنے اور ہمارا ہی گھراؤ کرنے کے لیے آئے ہو. اگر تمہیں ہمارا آنا منظور نہیں تو ہم واپس چلے جاتے. یہ جنگ کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ گھراؤ کرنے کی کیا نوبت ہے؟ یہ آخر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی کا کوئی جواب نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حر تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے کہ الگ پڑھو گے؟ کہا نہیں حضور ہم تو آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، کوئی بات نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی اور حر بن یزید تمیمی اور ان کے لشکر نے پیچھے نماز ادا فرمائی. ظہر کے بعد کچھ نہیں ٹھیک ٹھاک تھا. عصر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے اپنے سارے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ تیاری کر لو، عصر کی نماز کے بعد ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے یا کسی طرف بھی جائیں گے. آپ عصر کی نماز میں تشریف لائے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد پھر کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو لوگو، اگر حق بات کو حق جانو گے اور اسی کا ساتھ دو گے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر دنیا میں کسی لالچ کی وجہ سے باطل کا ساتھ دو گے تو آخرت میں تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے. لہٰذا اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں یہ جنگ برپا کرنا چاہتے ہو یا کیوں اس طریقے کے حالات بنانا چاہتے ہو کہ ہم آپس میں لڑیں اور ہمارا خون بہے. اور اگر ایسا تھا کہ تمہیں ہمیں بلانا نہیں تھا، ہم تمہیں پسند نہیں تھے، تو پھر ہمیں خط لکھ کر کیوں بلایا؟ تو حر بن یزید تمیمی نے کہا حضور ہم نے آپ کو خط نہیں لکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھولا منگوایا اور اس سے سارے خط پلٹ دی. کہا جاتا تھا کہ تقریباً 150 خط کوفے کے لوگوں نے لکھے تھے. کتنے خط لکھے تھے؟ 150 خطوط لکھے تھے قریب. اتنے خط، اتنے دیوانے تھے، اتنے جذباتی تھے. تو زیادہ جذباتی لوگ بھی کبھی کبھی اچھے نہیں ہوتے. تو جذباتیت میں اتنے ڈھیر سارے خطوط لکھ ڈالے اور پھر آگے کیسا برتاؤ کیا. حر بن یزید نے تمیمی نے کہا حضور ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں بھیجا، ہمیں تو ابن زیاد کی طرف سے اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کو کوفہ لے کر جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں ہوگا. تو کہا پھر حضور ہم آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو اگر کوفہ لے جائیں گے یا تو پھر آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو گھیر کر رکھیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ تو مر جائے. تو وہ خاموش ہوا، کچھ نہیں بولا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے بڑھنا چاہا تو حر سامنے آ گیا، کہا حضور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کہیں. تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ سب بھی جوش میں آ گئے اور کہا حضور اگر لڑنا ہے تو انہی سے لڑ لیتے ہیں، پھر ورنہ اگر آگے لشکر آئے گا تو بہت بڑا لشکر ہوگا، ان سے لڑنا مشکل ہوگا، کیوں نہ ہم انہی سے لڑ لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے، ہمارا کام جنگ کرنا نہیں ہے، یہ ہم ہرگز نہیں کریں گے. تو حر بن یزید تمیمی جو ہے وہ ذرا خاموش ہو گیا. اگلے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے کوفہ کی طرف سے، یعنی ایک شخص تھا جو سواری پر سوار گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور وہ امام حسین کی بجائے حر کی طرف گیا. اس نے خط میں لکھا ہوا تھا، جو وہ خط لے کر آیا تھا کہ حسین کو کسی چٹیل میدان میں رکنے پر مجبور کرو اور وہیں ان سے کہو کہ ہماری بیعت کریں. ان کو اگر وہ کوفہ نہیں آ رہے ہیں تو ان کو کہیں اور جانے نہیں دینا، کسی بستی میں بھی نہیں جانے دینا کہ کسی گاؤں میں چلے جائیں. ایک چٹیل میدان میں روکو اور ایسی جگہ روکو جہاں پانی بھی نہ ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حر آیا اور اس نے پڑھ کر کے سنایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھے، آپ کے ساتھی بھی ناراض تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنگ آپ کو نہیں کرنی تھی. امام حسین نے کہا ہم تو یہاں سے ابھی آگے بڑھیں گے. آپ نے فرمایا کہ پہلے ہمیں غازریہ یا جو بغل میں گاؤں ہے وہاں جانے دو. کہا حضور اس کی اجازت نہیں ہے ہم کو، اور ہمارے ساتھ یہ جو خط لے کر آیا ہے یہ ہمیں دیکھ بھی رہا، اگر ہم نے آپ کو زیادہ اجازت دی تو یہ جا کر شکایت کرے گا اور آگ اور زیادہ بھڑک جائے گی. تو آپ نے فرمایا چلو اچھا تھوڑا سا ہمیں چلنے دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ابھی بڑھے تھے کہ حر سامنے آ گیا اور آ کر کہا حضور بس اب یہیں رک جائیں، نہر فرات یہاں سے دور نہیں ہے. امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا حاذہ کربلا، یہ کربلا ہے. تو امام حسین نے فرمایا
هذه کربلا موضع کرب وبلا هذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومختر رجالنا. اچھا یہی ہے کرب و بلا، جہاں پہ کرب ہے، بلا ہے یعنی مصیبت کی اور آزمائش کی جگہ ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارا قافلہ لگایا جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے لوگ شہید کیے جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اس کا مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ساری احادیث سن رکھی تھی. آپ کو پتا تھا کہ وہ کربلا ہی کی جگہ ہے جہاں پر آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے. تو اس واقعے سے چند پہلے، ایک دن پہلے کا یہ واقعہ تھا کہ امام حسین جب وہاں سے آگے بڑھے، حر کے ساتھ جہاں پہ ملاقات ہوئی، تو ایک مقام پر آپ کو اونگ آ گئی، یعنی آپ کو ہلکا سا آپ نے ایک نیپ لیا اور آپ کی آنکھ کھلی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین پڑھ رہے تھے. تو آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے پوچھا کہ ابا جان یہ انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے 3 بار کیوں پڑھا؟ ایسا کیا آپ نے خواب کوئی دیکھا ہے جس کی بنیاد پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں جبکہ موت ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں. تو کہا پھر ابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت سے گھبرانا کیا، اسے کل آنا ہو تو آج ہی آ جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی باپ کی طرف سے بیٹے کو جو جزا عطا فرمائے کہ اتنا اچھا عمدہ بیٹا ہے تو میری طرف سے تم کو سب سے بہتر اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. کیونکہ بیٹا اگر باپ کی موافقت کرے، اس کے ساتھ تیار ہو، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ قربانی کرنی ہے تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بیٹا شریعت مصطفیٰ پر چل رہا ہو، باپ شریعت مصطفیٰ کی بات کرے، شریعت پر اللہ کے حکم پر چلنے کی بات کرے تو بیٹا فوراً تیار ہو جائے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ ڈالا. جس وقت آپ کربلا کی زمین پر پہنچے وہ محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی. اب ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں رک گئے کیونکہ آگے کسی جگہ جانے کی حر نے جو ہے وہ رضامندی ظاہر نہیں کی تھی، کہیں جانے نہیں دے رہا تھا وہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے. جب یہاں سے خبر پہنچی کہ ہاں ہم نے حسین کو کربلا میں روک لیا ہے، ایسی جگہ ہے یہاں پانی بھی دور ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی بستی بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب عبید اللہ بن زیاد نے اپنے کمانڈر عمرو بن سعد کو خط لکھا اور کہا کہ ہم نے تم کو رے کی حکومت کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر ایران میں بغاوت ہو گئی تھی کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے جو بغاوت ہے اسے ختم کرو تو ہم تمہیں رے کی حکومت عطا فرمائیں گے. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ جو رے یعنی اس شہر کا نام تھا، آج اسی کا نام غالباً تہران ہے جو کہ ایران کی راجدھانی. تو فرمایا کہ ہم تمہیں جو ہے جس مہم پر پہلے بھیج رہے تھے وہاں سے واپس آؤ اور ابھی جا کر پہلے حسین سے مقابلہ کرو، اس کے بعد تم وہاں جانا، وہاں کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ان ظالموں کے ذہن میں کتنی غلاظت، کتنی گندگی بھری ہوئی تھی کہ ایک طرف پورے ملک کی بغاوت ہے، اس کو ختم کرنے کے بجائے یہ نواسۂ رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہے. کیسی عداوت اور کیسی ضد، کیسی انا، کیسی ہٹ دھرمی ہے یہ، اور کس طریقے سے حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے اگر امام حسین کو موقع ملا تو ہماری خلافت و حکومت چلی جائے گی. سب سے بڑا خطرہ ان کو اسی بات کا تھا. تو یہ خلافت و حکومت نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے، بھلے ایک شہر چلا جائے، ایک علاقہ چلا جائے، ایک دیار چلا جائے. تو عمرو بن سعد نے کہا کہہ رہے نہیں مجھے نہیں، کسی اور کو بھیج دیجئے. کہا نہیں تمہیں کو جانا ہے، اگر تم نہیں جاتے حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تو تمہاری مہم سے تم کو واپس بلایا جا رہا ہے. عمرو بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، اور ایران یہ کسرا کی جو فتح ہوئی تھی، یعنی یہ جو ایرانیوں کی بہت بڑی جو حکومت تھی، ایک تو رومیوں کی حکومت تھی قیصر جن کا بادشاہ ہوتا تھا، اور ایرانیوں کا جو بادشاہ تھا کسرا. تو کسرا کی جو سب سے آخری جنگ گویا لڑی گئی ہے مسلمانوں نے جو لڑی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں،
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو کمانڈر بنایا تھا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے، وہ ذات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں، ان 10 لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. اور ایک اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب وہ فضیلت سنتا ہوں میں یا زبان سے بتاتا ہوں کسی کو بھی، تو یہاں دل میں ایک روشنی پھوٹتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر، غالباً غزوہ احد کا موقع تھا، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دیا اور ان کی غلط فہمی کی وجہ سے جب کفار نے مسلمانوں کو نیچے اور اوپر دونوں طرف سے گھیر لیا اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کون کہاں ہے. مسلمانوں کو یہ بھی نہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں. عجیب کشمکش کا عالم تھا. اسی جنگ میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا اور آپ کے رخسار پر زخم آیا، آپ کے دندان مبارک کے کچھ حصے شہید ہوئے، عجیب سچویشن پیدا ہو گئی تھی اور بڑی خطرناک سچویشن تھی. کئی صحابہ کرام جس میں شہید ہوئے تھے. اس جنگ کی بات کریں اگر، تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں تھے، کافروں نے گھیر رکھا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ہی صحابہ کرام تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے. باقی کون کہاں تھا کچھ خبر ہی نہ تھی، کیونکہ کفار نے ایسا حملہ کیا تھا کہ سارا مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. تو وہ حضرات جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور جو حضور کی حفاظت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور جو اس وقت حضور کے دفاع میں کافروں سے لڑ رہے تھے، ان میں ایک صحابی کا نام تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو فضیلت ہے وہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تیر رکھے ہوئے تھے. حضور اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کر دیتے سعد بن ابی وقاص کو اور دے کر کہتے، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. بولیے سبحان اللہ، اور ذرا شوق سے بولیں سبحان اللہ. جملہ تو سنیے. حضور اپنے دستے مبارک سے ان کو تیر دیتے اور کہتے، اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات گرامی ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہی طریقہ بھی تھا. تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کچھ عرض کرنے سے پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت، ازراہ شفقت جن کے لیے یہ فرمایا، وہ اکیلے صحابی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ نے اس طرح کا جملہ فرمایا ہے. اور مردوں میں جو میرے علم کے مطابق وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ حضور ان کو اپنے ہاتھوں سے تیر دیتے. یہ بہت بڑے تیر انداز تھے. فرماتے اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. اتنے عظیم صحابی رسول کے بیٹے تھے یہ، اور یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، خود بھی ان کے والد بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امام حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں، سب پتا تھا ان کو، سب کچھ جانتے تھے. یہ اسی لیے لڑنا نہیں چاہتے تھے، امام حسین کے خلاف نہیں آنا چاہتے تھے. لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اگر حسین کے خلاف نہیں لڑنا ہے تو جو کمانڈر بنے ہو نا یہ واپس کرو، کسی اور کو بھی بھیجیں گے اگر ہماری بات نہیں سننی ہے تو عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک رات کا موقع دیا جائے، میں سوچ کر صبح بتاتا ہوں. رات بھر سوچتا رہا، صبح جا کر کہا ٹھیک ہے میں حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں. بات کیا تھی؟ بات صرف دنیا کی ایک معمولی سی حکومت کی تھی. یہ رتبہ، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ پوسٹ کی خواہش، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو کس کے خلاف کھڑا کر دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کبھی انسان شریعت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اپنے پوسٹ اور اپنے منصب کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس میں اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا منصب چلا جائے گا یا میرے منصب کے خلاف بات ہو جائے گی. یار کوئی مسئلہ شرعی تو اس کے خلاف جانا بھی بہت بڑی جرت ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے خلاف جانا، اللہ سے گویا جنگ کرنا ہے. اور ایک طرف یہ بھی دیکھو آپ کی اسی منصب، اسی پوسٹ کی خواہش کی وجہ سے وہ عمرو بن سعد امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تیار ہو گیا.
لیکن پھر بھی انسان جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں بار بار جو ہے نا وہ کھوک سی اٹھتی ہے، بار بار ضمیر جو ہے نا وہ گویا کہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ واپس آ جائے. انسان کے دل میں اگر کوئی ایک بات جمی ہوئی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو جب آپ وہی کام کرنے جائیں گے تو دل بار بار منع کرے گا. جو انسان غلط کو غلط سمجھتا ہی نہیں اس کا دل نہیں منع کرتا کبھی، یاد رکھیے گا. لیکن جو انسان غلط کو غلط سمجھتا ہے جب وہ غلط کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دل بار بار اس کو منع کرتا ہے. کوشش ہوتی کیونکہ دل کا کام ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی بلانا ہے، یاد رکھیے. ہاں انسان جب بہت گناہ کرتا ہے تو اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں بلاتا، لیکن جس کا دل صاف ہو تو ہمیشہ دل اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر پہنچا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا جاؤ اور جا کر کے حسین سے کہو کہ ہماری بیعت کرے. عمرو بن سعد آیا اور آ کر کے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ دیکھو کوفیوں نے ہمیں بلایا تو ہم آ گئے، اگر نہیں پسند ہے تو ہم واپس چلے جائیں گے. اس نے خط لکھ کر بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین تو ایسا کہتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا یہ سب چھوڑو، حسین سے کہو ہماری بیعت کریں، بس اس کے سوا کوئی بات نہیں کرنی. جب یہ خط واپس آیا تو عمرو بن سعد نے دکھایا، وہ سمجھ گیا کہ امام حسین کو یہ بات تسلیم نہیں کرنی کہ حسین عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کیسے جھک جائیں گے. اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو عبید اللہ بن زیاد نے بارہا پھر لشکر پہ لشکر بھیجنا شروع کیا اور عمرو بن سعد سے کہا کہ ان کے اوپر پانی بند کر دو، جب تک یہ ہماری بیعت نہ کریں تب تک ان کے ساتھ کوئی رحم نہ کرو، کوئی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کرو. تو آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے یعنی 7 محرم الحرام کو امام حسین اور آپ کے تمام رفقا پر پانی بھی بند کر دیا گیا. تعجب ہے، آپ غور کریں کہ یہ حضرات جن کی تعداد کل ہم نے عرض کی 72، کوئی 82 بھی لکھ دے، چلو 100 بھی مان لیتے ہیں، خواتین بچے سب ملا کر کے ان سے لڑنے کے لیے لشکر کتنا بڑا آ رہا ہے. تاریخ میں ہے کہ جو پورا لشکر آیا اس کی تعداد 22,000 کی تھی. کتنی تھی؟ 22,000، 22,000 کی آرمی موجود ہے. لڑنا کتنے لوگوں سے؟ 72 لوگوں سے لڑنا ہے. اور وہ بھی اتنے بھی بس نہیں ہے، ایسے بزدل ہیں، یا آپ یوں سمجھیے کہ ظلم کی یہ انتہا. اس کو ظلم کیا کہ اس کو بزدلی ہی کہا جائے کہ 72 لوگوں سے لڑنا ہے، 22,000 کا لشکر ہے، اس کے باوجود بھی تسلی نہیں ہے. اب پانی بھی بند کر دیا کہ پانی بند ہو جائے تو ذرا اور کمزور ہو جائیں. ان ظالموں کو پتا ہے کہ لڑنا کس سے ہے؟ مولائے کائنات شیر خدا کے کچھار کے شیر سے لڑنا ہے. ان ظالموں کو پتا ہے کہ اہل بیت کرام کتنے بہادر ہیں، ایک اکیلا سینکڑوں پر بھاری ہے. تو یہ ان کی بزدلی بھی تھی، یہ ان کی ایک طرح سے ان کا ظلم بھی تھا، اور عجیب ان کی سوچ تھی. آپ صرف غور کریں اس پر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تو آپ نے رات میں عمرو بن سعد کو بلایا کہ آؤ مل کر کچھ بات کرنی ہے. تو عمرو بن سعد آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے میں ان سے بات کی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، میرے پاس 3 ایسی تجویزیں ہیں کہ ان 3 تجویزوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیا جائے. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں آخری حجت قائم کرنا چاہتے تھے. کوئی کل آگے چل کے یہ کہہ ہی نہ سکے کہ امام حسین کے اندر خلافت کی خواہش تھی، آپ کے اندر لالچ تھی، اسی کے لیے آپ نے اس لالچ کے اندھے پن میں معاذ اللہ آپ نے اپنی جان بھی گنوا دی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کریزی ہو جاتا ہے کسی چیز کا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، بڑے سے بڑا خطرہ مول لیتا ہے اگرچہ اسے پتا ہو کہ وہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے. تو یہ واضح کرنا تھا کہ دیکھو امام حسین کے اندر کوئی لالچ نہیں. امام حسین نے فرمایا میرے پاس 3 تجویز ہے، یعنی 3 طرح کے گویا کی راستے ہیں کہ ان 3 آپشنز میں سے کوئی ایک بھی اختیار کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ میں جیسے آیا ہوں ویسے واپس چلا جاؤں، مدینہ شریف چلا جاؤں یا مکہ شریف چلا جاؤں. دوسری بات یہ کہ چلو تم کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں مدینہ یا مکہ گیا تو وہ اسلام کا مرکز ہے، وہاں پہنچوں گا تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور میں خلیفہ بن جاؤں گا، تمہاری خلافت و حکومت تمہارے بادشاہ کی ختم ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے مجھے مکہ بھی نہ جانے دو، مدینہ بھی نہ جانے دو، میں کسی سرحدی علاقے میں چلا جاتا ہوں. جنگ تو نہ کرو، لڑائی تو نہ لڑو، خون تو نہ بہاؤ. مسئلہ یہ بھی نہیں تھا کہ امام حسین بزدل تھے، اگر بزدل ہوتے تو لڑتے ہی کیوں؟ پھر وہ تو سیدھا مان لیتے کہ ہاں بیعت کر لیتے، بات ہی ختم ہو جاتی. بزدل اتنا بڑا تھوڑی خطرہ مول لیتا ہے. واحد وجہ تھی اور واحد مسئلہ یہی تھا کہ امام حسین
کسی کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خون کا دھبا کسی مسلمان کے دامن پر لگے. بس اتنی سی بات تھی. اپنی بھی خیر خواہی فرما رہے تھے، ان کی بھی خیر خواہی فرما رہے تھے. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ دونوں میں اگر تمہیں قبول نہیں ہے کہ مکہ مدینہ بھی نہ جانے دو اور کسی دوسرے علاقے میں بھی نہ جانے دو. سرحدی علاقہ سے مراد وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو سرحد پہ رہتے ہیں، جن کو باقی کچھ پتا نہیں ہوتا، بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نارمل بس ان کی لائف ہوتی ہے، یعنی ان کو کوئی مسئلہ نہیں پتا کہ خلافت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو سکون سے آپ نے فرمایا کہ میں وہاں چلا جاؤں، تمہارا خطرہ ٹل جائے گا. تیسرا راستہ یہ کہ چلو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے پاس جاؤں گا، اس سے بات کروں گا. ہو سکتا ہے کہ جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کی تھی، میں بھی صلح کر لوں، لیکن میں جاؤں گا یزید کے پاس، یعنی یزید سے ملوں گا، اس سے بات کروں گا. اب ظاہر ہے یہ آگے اگر امام حسین جاتے تو اس سے صلح کرنے کی کچھ صورتیں ہوتی، کچھ شرائط ہوتے نا، کچھ باتیں ہوتی، شاید کوئی صورت نکلتی. عمرو بن سعد بہت خوش ہوا اور اس نے اگلے ہی دن جلدی سے خط تیار کیا اور لکھ کر بھیجا اور نیچے اپنی تحریر ڈالی کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، حسین کی تو یہ رائے ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات تو ان کی بالکل درست ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی اور آگ جو بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. پہلی نظر میں عبید اللہ بن زیاد نے بھی جب خط پڑھا تو وہ کہنے لگا بات تو اس کی بھی صحیح ہے، اور یہ ایسا مشورہ عمرو بن سعد دے رہا ہے جو واقعتاً ایک اچھا خیر خواہ مشورہ دینے والا بندہ دے سکتا ہے. تو منٹ بھر کے لیے عبید اللہ بن زیاد تو ایسا لگا کہ ہاں وہ تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہونے والا تھا، لیکن وہیں پر تقدیر کہتے ہیں نا، دیکھیے کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے، اور جو لکھا ہوتا ہے وہ کیسے پلٹ جاتا ہے. وہیں پر فوراً جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال پیش آتی ہے. وہیں پر شمر ذی الجوشن بیٹھا تھا، اس نے کہا ارے عبید اللہ بن زیاد امیر کوفہ کیا کر رہے ہو، یہ سب ان کا بہانہ ہے، اور اگر وہ یہاں سے بہانہ بنا کے نکل گئے نا تو پھر یہ تمہاری بے وقوفی سمجھی جائے گی کہ وہ تم کو بے وقوف بنا کر چلے گئے. ہوشیاری دکھاؤ، ذرا عقل سے کام لو اور ایک ہی راستہ رکھو. حسین سے کہو کہ سیدھا ہماری بات مانو، ہمارے سامنے اپنی گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، پھر اس کے بعد ہم چاہیں تو تمہیں معاف کریں، ہم چاہیں تو تمہیں سزا دیں، اس پر بھی تمہاری کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے علاقے میں ہے، لشکر تمہارے پاس ہے، وہ تو چند لوگ ہیں، ان کو تم دباؤ، ان کو دباؤ، ان کے اوپر اپنا پاور دکھاؤ. یہ کمزوری کیوں دکھا رہے ہو تم؟ صلح کمزور لوگ کرتے ہیں، تو تم کمزور تھوڑی، تم تو مضبوط ہو. اب اس نے جو چڑھایا تو عبید اللہ بن زیاد چڑھ گیا. اس نے کہا بات تمہاری صحیح ہے، خط لکھا. شمر ذی الجوشن نے یہ بھی کہا رہے عمرو بن سعد کی بات کرتے ہو، میں نے تو اس کے بارے میں سنا ہے کہ حسین اور ابن سعد تو رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی پلاننگ ہوگی، اس دھوکے میں نہیں آنا. تو بس عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا اور کہا کہ عمرو بن سعد یہ تینوں باتوں میں سے کوئی منظور نہیں ہے، سیدھا بولو حسین سے کی بیعت کریں یزید کی، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر تم کو زیادہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہو تو تم لشکر کی کمان چھوڑ دو، سمر ذی الجوشن کے ذریعے میں خط بھیج رہا ہوں، وہ کمان سنبھالے گا، اور اگر تم نے کچھ بھی خلاف کرنے کے کام کیا تو سب سے پہلے تمہاری گردن اتاری جائے گی. اب یہ بھی خط آیا تو پہلے تو ایک لالچ تھی، اور دوسری مرتبہ پھر وہ اس کے دل سے آواز کیا آنی تھی، لالچ نے صدا دی کہ نہیں، کہا ٹھیک ہے میں ہی لڑوں گا، لڑنا ہی ہے تو میں ہی لڑوں گا. ابن سعد نے کہا کہ چلو حملہ کرو. جمعرات کا دن تھا، شام کا وقت تھا، اور 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی. لشکر کی جب آواز آگے بڑھنے لگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے کے باہر تلوار ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو جھپکی آ گئی. آپ نے جیسے ہی آنکھ کھولی، آپ نے آنکھ کیا کھولی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بہن تھیں وہ آئیں، اور آپ نے امام حسین کو ہلایا اور کہا دیکھیے بھائی جان یہ لشکر کے گھوڑوں کی آواز کیوں آ رہی ہے، شور شرابہ کیوں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد حضرت عباس سے کہا جاؤ جاؤ دیکھ کر کیا مسئلہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے، پوچھا تو کہا کہ حملہ کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ یزید کے بیعت کرو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنگ ہی کرنا ہے، تو آج کی رات ہمیں موقع دے دو کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کر کے اسے راضی کر لیں. تو وہ ظالم بھی تیار ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرا چھاتے ہی اپنے کمرے میں سارے اصحاب کو جمع کیا. کمرہ کیا تھا؟ وہ جو آپ کا خیمہ تھا. اور جمع کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد کہے لوگوں مجھے 100 یعنی پورا یقین ہے کہ کل ہماری شہادت کا دن ہے، لہٰذا آپ میں سے جو شخص بھی جانا چاہے وہ بلا خوف و خطر چلا جائے، کیونکہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، آپ ہمارے ساتھی، ان کی دشمنی آپ سے نہیں، آپ عام لوگ ہیں. تو آپ حضرات
کو میں پوری اجازت دیتا ہوں، دل سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ حضرات چلے جائیں، بلا وجہ اپنی جان خطرے میں آپ نہ ڈالیں، آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ سے راضی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ حضرات جا سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا چراغ بھی بجھا دیا تھا کہ اگر اندھیرے میں کوئی جانا چاہے تو وہ جاتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے۔ اتنا بڑا دل تھا امام حسین کا، لیکن آپ کے ساتھی بھی بڑے با کمال تھے۔ مسلم بن وسجہ اسدی جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ اے امام آپ جانے کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی میں آپ کے دشمنوں سے نیزے سے لڑوں گا، اگر میرا نیزہ ٹوٹ جائے گا تو تلوار سے لڑوں گا، اور امام اگر تلوار بھی ٹوٹ جائے تو میں دشمنوں پر پتھر پھینک پھینک کر ان سے لڑوں گا، لیکن میں کہیں جانے والا نہیں۔ دوسرے آپ کے ساتھی تھے، کہنے لگے حضور آپ یہ ایک زندگی کی بات کرتے ہیں، اگر میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں 70 مرتبہ بھی میرے ساتھ ایسا ہو کہ مجھے لوگ زندہ جلا دیں آپ کی محبت میں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایک دوسرے تھے زہیر بن قین بجلی، وہ کہنے لگے حضور میری تو خواہش ہے کہ میں 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں، اور ہر مرتبہ میں آپ کی راہ میں آپ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ آپ نے جب دیکھا کہ کوئی کھسکنے والا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آؤ چلو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر دیں، توبہ و استغفار کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اور وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ یہ جو دل تھا نا امام حسین کا، یہی وہ دل ہے جس کو قرآن کہتا ہے، یعنی آپ کے اندر جو طمانینت تھی، آپ کے اندر جو سکون تھا، جو آپ گویا کی کسی بھی طرح کے ڈپریشن کسی فکر میں مبتلا نہیں تھے، اسی کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ انسانوں کے 3 نفس ہوتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جو ہیں نا، سب 3 ہماری حالتیں جو ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ ہمیں برائیوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے عام طور سے نفس تو یہ زیادہ تر پہلا ہی ہوتا ہے نفس ہمارا، کہ ہمارا نفس ہم کو بار بار برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور جو کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا نفس لوامہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں، جب برائی کرتے ہیں تو ان کا دل انہیں ملامت کرتا ہے، پھر اچھائی کی طرف آتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد برائی کرتے ہیں۔ یہ 2 طرح۔ اور تیسرا جو نفس ہوتا ہے نا، جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت پر ایسا مطمئن ہو جاتا ہے کہ گناہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے، جب ان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے، تو ملک الموت آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جا کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ امام حسین کا نفس دیکھیے آپ، صبح جس کو پتا ہو کہ شہادت ہونے والی ہے، اس کے اندر اتنا طمانینت ہو، اتنا سکون ہو، کوئی شور شرابہ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بلڈ پریشر تیز نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے تو انسان کو سکون چاہیے۔ بھی آپ گھبرائے ہو تو نماز میں بھی دل نہیں لگتا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تلاوت میں دل نہیں لگے گا آپ کا، تسبیح میں آپ تسبیح بھلے گھما رہے ہو لیکن آپ کا ذہن کہیں اور رہے گا، سکون سے عبادت نہیں ہوتی اگر انسان ڈپریشن کا شکار ہو۔ لیکن واہ رے امام حسین، آپ کی ذات کو 1000 بار سلام ہے، یقین بھی ہے، یقین اس لیے ہے کہ حضور کے لبھائے مبارک سے احادیثیں سنی ہیں، نظارہ بھی سامنے، اسباب بھی سارے مہیا ہیں، مگر سکون کا یہ عالم ہے کہ رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزر رہی ہے۔ اور امام حسین ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں کا بھی یہ کمال تھا کہ کس طریقے سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ رات عبادت میں گزارنے کے لیے تیار ہیں۔